السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، آپ اب بولو۔ کہنے لگا، اب تو مانتا ہوں کہ واقعی آپ سچے رسول ہیں، اور ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسا رسول جس امت کو ملے، پھر وہ اس کے طریقے چھوڑ کر اوروں کے طریقے اپنائے تو وہ ہلاک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جمادات کے بھی نبی۔ ایسے عالمی نبوت کی آپ نے بدو سے کہا، ایمان لاؤ؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور جو تم دیکھ رہے ہو، اس کی ٹہنی اگر اتر کر کہے کہ میں رسول ہوں تو مان لو گے؟ اس نے کہا، مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کی اس ٹہنی کو اشارہ کیا اور وہ کٹی اور گری نہیں، بلکہ کھجور کے تنے کے ساتھ لگتی لگتی نیچے آئی اور پھر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، من آنا؟ اس نے کہا، انتا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، واپس چلی جا، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر ٹہنی کا توڑنا تو درست نہیں ہے۔ تو وہ اسی طرح واپس ہوئی، کھجور پر چڑھی اور اپنی جگہ جا کر فٹ ہو گئی اور ہری بھری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حیوانات، جمادات پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر پکار اٹھتے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اتنی عالمی نبوت کی آسمان پر اثر ہو رہا ہے، اور انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یہ تو دوری نبوت ہے، دوری نبوت میں ہوا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تو بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ بڑی شان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے؟ تو کہا، جب آپ بچے تھے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ لیٹے ہوئے تھے، اور بچہ جب جاگ رہا ہوتا ہے تو حرکت کرتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے اور کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، تو آپ اپنے ہاتھ کو ہلا رہے تھے۔ میں نے ایک دم چونکا، پھر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چاند آپ کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا، جدھر جدھر آپ کے ہاتھ گردش کرتے ادھر ادھر چاند گردش کرتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا، مجھے کھلاتا رہتا تھا تاکہ میں روؤں نہیں۔ جس کو بچپن میں چاند کھلائے وہ کتنی شان والا ہے۔ اس کی زندگی ہم چھوڑ دیں تو پھر ہمیں نجات کہاں سے ملے گی؟ کس طرح کوئی نجات پا سکتا ہے؟ آپ کی پاکیزگی کی زندگی کو چھوڑ کر کوئی کیسے دنیا اور آخرت کی عزتیں پا سکتا ہے؟ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ، جن کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہے، صرف نماز ہی نہیں، وہ تو 2 گھنٹے کا کام ہے، تجارتیں اور وزیریات، معاشرات وغیرہ، ہر چیز میں اس کی سیرت کو اپناؤ۔ اس نے فرمایا، جو سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا
جو سچا تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت کا درجہ۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے جنت میں نعمان بن حارث کی تلاوت کی آواز سنی۔ نعمان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اور آواز جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ، نعمان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس کی آواز یہاں کیسے پہنچ گئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں، اس کی برکت سے ان کی آواز یہاں جنت میں آ رہی ہے۔ ماں کی خدمت نے یہاں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے، صرف زیارت نہ چاہے تو پانی یا روٹی اور ناشتہ پوچھے، بلکہ صرف دیکھ لینے پر صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بدو نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طواف کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک جو کروٹیں سانس لیتی تھی، ابھی ان میں ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ جھاڑیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پردہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ جنگل میں فارغ ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، جن جھاڑیوں کے پیچھے اوڑ نہیں ہوتی تھی، پردہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، ان جھاڑیوں سے کہہ کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے، میرے لیے آپس میں جمع ہو جاؤ۔ جھاڑیاں جاگتی ہوئی آئی اور آپس میں جڑ گئیں۔ اب پردہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے کھڑے ہوئے۔ جھاڑیاں پھر چلتے چلتے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر 24 گھنٹے کیا کریں، اپنی زبان تر رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنے پیارے محبوب کی سیرت پر چلیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے گا اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔